والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کر درود پاک پڑھ لے۔ پڑھیے اللہم صلی بابا سے بلند پڑھیے، زور سے پڑھیے۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر جلوہ فرما میرے امامی کی زینت و رونق لائق تعظیم معزز علماء اہل سنت معزز حفاظ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ذرا تھوڑا سا ہلکا سا بول کے بتائیں، خیریت سے ہیں؟ نہیں الحمدللہ کہیے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اچھا ہوں، نہیں مسلمان کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، مسلمان کہتا ہے اللہ کا الحمدللہ۔ جتنے لوگوں کو مرنا ہو وہ سارے میری تقریر سن کے جائیں۔ پھر کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو مرنا ہے وہ سب میری بیٹھ کے تقریر سنیں، سبحان اللہ۔ اور جن سے بیٹھنا آتا ہو وہ بیٹھ جائیں، سبحان اللہ۔ جو بیٹھنا جانتے ہوں آپ لوگوں میں وہ بیٹھ جائیں۔ گزارش ہے آپ سے، مائک آپ کا بہت اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ مجھے دقت سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ کیمراز سے ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے دقت کا امر ہوتا ہے۔ خیر آپ بڑے آرام سے بیٹھے رہیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بند ہو جائیں گے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، سکون بنائیے نا، بولیے خاموش رہیے، خاموش رہیے۔ میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ سادہ ہے، بہت عام ہے۔ تقریر ہے میری شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرسٹ ہاف پورشن جو ہوگا تو پہلا حصہ وہ شکر خدا پر گفتگو کروں گا، اور دوسرا جو میری تقریر کا حصہ ہوگا اگر میرے رب نے چاہا تو دوسرا حصہ حضور کی سیرت پر ہوگا، ہے نا؟ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑے سے ہلکے ہلکے بچے بہت ہیں اور بول بہت رہے ہیں، کچھ سکون میں ذرا سکون چاہتا ہوں۔ ہوتا نا وہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے، اور میں عمیق تھا پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام ہیں مجھے کھا گئے۔ بھائی مائک میں کچھ نہ کریں، بس آواز ٹھیک رہنے دیں۔ آپ کا مائک بہت اچھا ہے، چونکہ مائک سے حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، بولنے والے سے حساب ہوگا، مگر مائک والے سے تو ہوگا نا، تو ٹھیک سے بجائیے اچھے سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ممبر پر، ماشاءاللہ۔ 10 سال ہو گئے، ابھی روایت وہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی کسی کہتا ہے کہیے سبحان اللہ تو پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ اب اللہ نے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا، مگر مجھے پاک کہنے سے پہلے سوچتا تھا کوئی کہہ دے تو کہہ دے تو پھر کیا ہوگا، حالانکہ اللہ پاک ہے
پاک کرنے والا ہے. کوئی جب کہے سبحان اللہ تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی کتنا ہی کہے، مگر جو کہتا ہے نا اس پہ فرق پڑتا ہے. جب کوئی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. پوچھتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. فرماتا ہے رب العالمین گواہ ہو جاؤ فرشتوں میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہمارے ناظم صاحب بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں، انہوں نے میری تعریف کی ہے، ان کی اپنی محبت ہے اور شفقت ہے، اساغ نمازی حسن زن ہے. میں تو اس لائق نہیں ہوں، اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تابعی بزرگ ہیں، بلکہ وہ تابعیوں کے سردار ہیں، تابعین کے سردار ہیں. ان کا نام ہے اویس قرنی. ان سے پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بندہ. یار نام پوچھ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. کچھ ماں باپ نے نام رکھا ہوگا تو روتے تھے اور کہتے تھے اگر میرا رب مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، ورنہ میرا کیا نام ہے. کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے؟ کہتے تھے اگر جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے اور اگر جہنم میں چلا گیا تو کیا حال ہے. ہم سب لوگ موت کے قریب ہیں. ادھر دیکھیں موت کے. اگر آپ یہ سمجھ کے تقریر سن رہے ہوں کہ ایک تقریر اور سنیں گے تو میری تقریر اثر نہیں کرے گی آپ کے آگے. وہ نماز اثر نہیں کرتی جو اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ ایک نماز اور پڑھوں گا. حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. کیا مطلب ہے؟ آخری سمجھ کے پڑھو. فرماتے ہیں آخری سمجھ کے پڑھو. آخری سمجھ کے پڑھے گا بندہ تو کہے گا مالک ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو ظہر پڑھے مگر مغرب نہیں پڑھ پائے، اثر نہیں پڑھ پائے، عشاء پڑھی تو فجر نہیں پڑھ پائے. مولا ہو سکتا ہے تیرے اس گنہگار بندے کا یہ آخری سجدہ ہو، اسے قبول کر لے. تو خدا کی قسم پھر سجدے میں آنسو بھی ہوں گے اور سجدے میں دل بھی لگ رہا ہوگا. ورنہ غوث اعظم فرماتے ہیں ورنہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے رہو گے. تو ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھا جا سکتا ہے، تو ہر تقریر کو آخری سمجھ کے کیا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سنیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی اصلاحی اور پرمغز تقریر جو میرے آتے ہوئے مفتی صاحب جب تقریر کر رہے تھے، مفتی حماد صاحب، مجھے آتے وقت جب پبلک اٹھی تو مجھے تکلیف ہوئی. نہیں اٹھنی چاہیے، ان کی تقریر سننی چاہیے. میری کیا اوقات ہے؟ میں تو خادم انسان ہوں، میں تو آپ لوگوں کی جو ہے وہ بس آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں تو میرے آنے پہ حضور کا ذکر روکا جائے یہ ٹھیک نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے سکون سے پیچھے سے لا کے بٹھا دو آرام سے. میں تقریر کرنے آیا ہوں، اپنے نعرے لگوانے نہیں آیا. میری وجہ سے حضور کا ذکر ڈسٹرب ہو یہ مجھے اچھا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے مگر حضور کے ذکر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اے بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو قیامت کے دن تک نہیں رہیں گے یہاں پہ. ابھی آ رہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹے. مزے کے لیے نہ آیا کرو، سننے کے لیے آئے. تو شروع کرو 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 کرو. دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ دو یا رسول اللہ. یار اللہ نے آپ کو زبان دی ہے. حضور کے یہاں وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا نہ سیکھا. ایک حدیث میں ایک صاحب بیل پر بیٹھ گئے مدینے میں اور اسے سواری بنا لیا. اب بیل کو اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا تو بیل چلائی نہیں. انہوں نے بیل کو مارا تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو انہوں نے ایک بار اور مارا تو بیل انسانی زبان میں بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے سواری کے لیے بنایا نہیں ہے، تو سواری کیوں بنا رہا ہے؟ مجھے تو کام کے لیے بنایا اللہ نے. اس نے کہا حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے. تو بیل بولا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سارے جنگل کے جانور آمنہ کے بیٹے کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو انسان
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये उलमा बैठे हैं, अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। ऐसे तो नहीं, जरा आपने दिल से कहना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप आए नहीं हो, आपको बुलाया गया है। सुभान अल्लाह। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और फरमाते हैं मेरे नाम को अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी है कि मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं चाहता हूँ। फरमाते हैं मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। गौस आज़म फरमाते हैं कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो कौन होता है? फरमाते हैं पहले मैं मोहब्बत करता हूँ, वो बाद में करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब गौस पाक की महफिल में कोई बगैर गौस पाक की मर्जी के नहीं आ सकता, तो ये बताएं ये तो हुजूर की महफिल है, हुजूर ने आप सबको चुन चुन के बुलाया है। और जब हुजूर बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे आला हजरत की चश्म चराग, आला के खानदान के चश्म चराग साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया कादरिया रज़विया बरेली शरीफ हजरत एहसन मियां साहब है ना, वो आएंगे। पढ़ दूं 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर जब तक तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी होगी। और मैं हुजूर की अम्मी के बारे में 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। किसके? हाँ। किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? यहया अलैहिस्सलाम की माँ का पता है? लूत अलैहिस्सलाम की माँ का पता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का पता है? मगर क्या बात है, जब भी कोई कहता आमना का लाल, फौरन हुजूर का ख्याल आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया वैसे मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, जरा दिल लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान। मेरा आज जरा तवज्जो करें, दुआएं आपकी, उलमा इकराम की दुआएं और आपकी। मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर का साहिबान है मेरे नबी की माँ, और चची है मुर्तज़ा की दादी बतूल की। चची किसकी? मौला अली की। और दादी किसकी? सैयदा फातिमा की। जरा बोले सुभान अल्लाह। चची है मुर्तज़ा की दादी बतूल की, रखती वो खानदान है मेरे नबी की माँ, सुभान अल्लाह। रखती ये अच्छा सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं बताए? अम्मी जान। क्या कहते हैं? बोले जरा, बोले क्या कहते हैं? और अम्मी जान भी होती है। सबकी माँ सबकी, तो सबकी माँ सबकी जान होती है। ये लफ्ज़ जान वाला जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, ये आफते जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ होती है। शेर समाप्त करें, ये शेर समाप्त करें। आला फरमाते हैं कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और हमारे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस
شاعری سمجھتے ہوتے کاش آپ تو یہ شعر بہت بڑا تھا، بہت اچھے ہے نا، بہت بڑا شعر تھا، خیر بڑے ہلکے میں لے لیا. آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں. یعنی وہ اے چچا ذرا بولے سبحان اللہ. کہتی ہے اپنی ماں کو سب بچے اپنی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو دیوبندی بابی ہیں نا، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. معاذ اللہ سبحان یہ معاذ اللہ. کیا کہتی حضور کی امی مسلمان؟ معاذ اللہ. علماء کرام اگر اسے دیکھ لیں شعر کو تو اچھا ہوگا. بولے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ امی مسلمان نہیں تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ سنی کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری تقریر شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ای کو کم کریں بھائی، بھائی ای کو کم کریں، آواز بڑھا دیں. مائک والے بھائی ای کو کم کریں، آواز بڑھا دیں. تقریر کا عنوان کیا بتایا تو شکر. پہلا کیا؟ شکر. یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا. اور جو علماء نفسیات ہیں ان کو پڑھیے، پھر جو تصوف کے علماء ہیں ان کو پڑھیے، پھر جو طریقت کے علماء ہیں ان کو پڑھیے، پھر قرآن کو پڑھیے. نماز، روزہ، ان احکام کے بعد سب سے زیادہ جس کے بارے میں حکم کیا گیا وہ شکر ہے. شکر کر اور ناشکری. آج لوگ کہتے ہیں دولت ہے، پیسہ ہے، سکون نہیں. ٹھیک ہے، کیا نہیں ہے؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ غوث العالم فرماتے ہیں اللہ نے سکون دولت میں نہیں رکھا ہے، شکر میں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائے میں رکھا ہے؟ بڑے بڑے دولت والے پوری زندگی روتے رہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. کسی پوچھو کیا حال ہے؟ ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں. میں نے کہا بولے اللہ کا شکر ہے. میں کہا اتنی لمبی تمہیں یہ پڑھنی تھی تو یہ تم نے بعد میں اللہ کا نام کیوں لیا؟ مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہے. مسلمان کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اسے پتا ہے کہ میرے سارے حالات میرا رب جانتا ہے، اور اگر میرا حال کوئی بنا سکتا ہے تو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اندھے کے سامنے رو اور اپنے بھی نین کھو. ایک بار جس کے سامنے روگے کبھی نظر نہیں اٹھا سکتے اس کے سامنے کبھی. اللہ کی شکایتیں لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے. غوث اعظم فرماتے ہیں اے ناشکری کرنے والوں، یہ کہنے والوں کہ گرمی بہت ہو رہی ہے. دھیان سے سنو بھائی، اے بھائی ذرا سنو. گرمی ای کو کم کر کے بھائی آواز بڑھائیں. گرمی بہت ہو رہی ہے، یہ کہنے والوں سردی بہت ہو رہی ہے، یہ کہنے والوں بارش بہت ہو رہی ہے. غوث العالم فرماتے ہیں یہ شکایتیں کرنے والوں تمہیں پتہ ہی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے. یہ بارش خود ہوتی ہے نہیں، گرمی خود ہوتی ہے. اور سناؤ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فون پہ بات چل رہی ہے اور گرمی بہت ہو رہی ہے. اور بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ سردی بہت ہو رہی ہے. اور جب ہوا کرے نا تو فون کاٹ دیا کرو. اور کا مطلب ہوتا ہے فالتو بات شروع ہو جائے گی. السلام علیکم ختم کرو. مسلمان وہ نہیں ہوتا ادھر ادھر کی بات کرنے والا. غوث العالم فرماتے ہیں ایک اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ زمین سے عرش دیکھ لیا کرتا تھا، رہتا تھا ایک سمندر کے بیچ میں. آئی لینڈ اسے کہتے آئی لینڈ، جزیرہ، اس میں رہتا تھا. ایک دن وہاں بارش ہوئی، کہنے لگا یا اللہ یہاں تو بارش کی ضرورت ہے نہیں، یہ تو سمندر ہی سمندر ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد تو مردود بنا دیا گیا. ولی
مردود بنا دیا گیا. غوث العظم فرماتے ہیں اس کے پاس تو ولایت کی چھن گئی, تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ کہتے رہنا. ایک بار مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی, ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا خاموش, یہ ہوا چل نہیں رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے. موسم بدلتے نہیں ہیں, اللہ بدلتا ہے. رتوں کو بدل کے وہ اپنے ہونے کا احساس کراتا ہے. انسان شکر تو تب ادا کرے گا جب اسے پتا ہو کہ اس کے پاس کون کون سی نعمت موجود ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دھیان سے میری بات سنیے گا. آدمی کہتا ہے کس بات کا شکر کروں, بڑا پریشان ہوں, یہ وہ ہے. میں بتاتا ہوں کس بات کا شکر ادا کرنا ہے. انسان کو میرے ادراک کے مطابق, میرے شعور کے مطابق اور میرے فہم کے مطابق جو پہلی شکر کرنے کی وجہ ہے, جس پر شکر ادا کرتے کرتے پوری زندگی ہو جائے پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا, وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسانی بنا کے پیدا کیا. اگر وہ تمہیں اور مجھے انسان نہ بناتا تو کیا کر لیتے؟ بتاؤ مجھے. حَلَا تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. اللہ فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی عنایت سے, اپنے خاص فضل سے تمہیں انسان بنایا. خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز اگر کسی بزرگ کا اگر تعارف کرائیں تو وہ کوئی چھوٹا موٹا بزرگ نہیں ہو سکتا. غریب نواز فرماتے کہ بایزید بسطامی فرماتے جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے صرف آنسو نکلتے ہیں خوف خدا سے, مگر جب بایزید بسطامی روتے تھے تو اتنے بڑے عاشق تھے اللہ کے کہ ان کی آنکھ سے آنسو کی جگہ خون نکلنے لگتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بتاؤ مجھے کبھی روئے ہو اللہ کے سامنے؟ زمانے کے سامنے رونے والے ہم لوگ. پہلے ہماری زندگی کی مسلوں پر رونا تو کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا. جب ہم دیکھتے تھے کہ کفار سر اٹھانے لگے تو ہم فیس بک نہیں کھیلتے تھے, یوٹیوب نہیں کھیلتے تھے, ہم دنیا بھر کی الٹی چیزیں باتیں نہیں کرتے تھے. مسلمان کیا کرتا تھا؟ مسلمان مسلح بچھاتا تھا اور مسلح بچھانے کے بعد رو کے کہتا تھا میرے مالک میں تو کمزور ہوں مگر تو طاقتور ہے. یہ جو اسلام کے خلاف پھونک رہے ہیں یہ انہیں تو پروردگار ان کے انجام تک پہنچا دے. جب مسلمان کے آنسو گرتے تھے اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی تھی, مگر اب مسلمان صرف فیس بک تک جہاد کرتا ہے, وہ یوٹیوب پر بات کرتا ہے مگر مسلح پر بات نہیں کرتا. میرا ایمان ہے اگر ہندوستان کے صرف 1% مسلمان, کتنے 1% مسلمان اگر 1 رات میں اپنا مسلح بچھا دے اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے تو میرا رب وہ ہے جس نے فرعون کو اس کے کردار تک پہنچا دیا, نمرود کو اس کے کردار تک پہنچا دیا, تو پھر آج کے زمانے کا کوئی فرعون بھی نہیں بچے گا. اللہ سب کو قصہ پاری نہ مگر جہاں سے مدد ملنی چاہیے تھی وہاں سے مدد. کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, نماز میں کہتا ہے میں تجھے پوچھتا ہوں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اور کتنا اچھا یہ لفظ ہے سبحان اللہ. پورے سورہ فاتحہ میں میرے دل کو سب سے زیادہ یہ لگتا ہے نماز کے دوران کیا کہ میں تجھے ہی پوچھتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. یار جب دونوں عالم کے مالک و مختار رب العالمین کے سامنے, جب پوری کائنات کی سب سے عظیم طاقت کے سامنے, بے پناہ طاقتوں والے پروردگار کے سامنے جب بندہ جھک کے کہتا ہے میرے مالک دیکھ میں نے اپنی ناک لگا دی, یہ ناک عزت کی علامت ہے مگر میں رگڑ کے کہہ رہا ہوں میرے رب فضل کر دے, اے میرے رب تیرے حبیب کی عزت پر باتیں ہو رہی ہیں, اے میرے پروردگار تیرے حبیب کے الٹی سیدھی باتیں کہی جا رہی ہیں, ہم مجبور ہو گئے ان تک پہنچ نہیں سکتے, کیا کریں؟ دل جلتے کلیجے جلتے تیرے حبیب کے خلاف ظالم بولنے لگے ہیں, یہ جو مخصوص لباس بھگوا داری بولنے لگے ہیں. اے میرے رب مجھ پہ کرم فرما, میں تو کمزور ہوں, اپنے حبیب کا بدلہ لے لے. میرا ایمان کہتا اگر مسلمان کا دل تڑپ جائے تو میرے رب نے جو حال تیواری کا کیا یا جو سلمان تاثیر کا کیا, اللہ رب العالمین ضرور کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم کی طرح یا کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین ضرور ممتاز حسین قادری کی طرح پیدا کر دے گا جو انشاءاللہ ناموس رسالت پر پہرا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت
ہم کل تک سجدوں میں روتے تھے مگر آج نہیں روتے ہیں. معین الدین چشتی فرماتے ہیں, سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں آ رہی ہے؟ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. فرماتے ہیں خواجہ معین الدین حسن چشتی. اچھا انہی بزرگ کے بارے میں ہندوستان کے دوسرے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری داتا لاہوری کشف المحجوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیں, بایزید بسطامی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا. لوگ کہتے تھے حضور آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے, خربوزہ کھانا سنت ہے. آپ فرماتے تھے مجھے پتا ہے کہ خربوزہ کھانا سنت ہے. کہ پھر پوری زندگی خربوزے کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ فرماتے تھے مجھے پتا ہے کہ خربوزہ کھانا سنت ہے مگر یہ پتا نہیں کدھر سے ہاتھ لگا کے کھانا سنت ہے, تو میں اس وجہ سے خربوزہ کھاتا نہیں ہوں. اللہ اکبر, کدھر سے کاٹ کے کھانا سنت ہے کہ کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے, اس وجہ سے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. بایزید بسطامی کا نوکر تھا, اس کا نام تھا زید. آپ اس سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, وہ کہتا میرا نام زید. ایک دن, دو دن, ایک سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, روز ناشتے میں وہ بتاتا تھا میرا نام زید ہے. اور آپ روز سنتے تھے. 20 سال لگاتار اس نے بتایا اور آپ 20 سال تک پوچھتے رہے. 20 سال کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کے بولا میرا نام 3 لفظوں کا ہے, زید. آپ کو کیا میرا نام یاد نہیں رہتا؟ کیا واقعی میں آپ کا اتنا حافظہ کمزور ہے؟ تو بایزید رونے لگے. کہ حضور روتے کیوں ہے؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرا حافظہ کمزور نہیں ہے. بات یہ ہے مجھے جو محمد نام یاد ہو گیا ہے نا, اب اس کے بعد کوئی دوسرا نام یاد ہوتا ہی نہیں ہے. یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے. کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام ہی آتا ہے. بایزید بسطامی گزر کے جا رہے, کتا بھونک رہا ہے. ایک دن بھونکا, 2 دن بھونکا, 3 دن بھونکا, 4 دن, اور جب بھونکتا تھا تو آپ روتے تھے. لگاتار کتا بھونکتا تھا, آپ روتے تھے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی, ہمیں تو نہیں پتا. آپ رونے لگتے ہیں. آپ فرمانے لگے جب میں کتے کے قریب سے گزرتا ہوں تو کتا مجھ سے کہتا ہے یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا, اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں. یار اللہ نے تمہیں انسان بنایا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے. انسان نہ بناتا تو تم اور میں کیا کر لیتے؟ پھر انسان بنانے کے بعد پھر اس نے پھر مسلمان بنا دیا. انسان تو جہنم کا ایندھن ہے, انسان اور پتھر اللہ نے مسلمان بنا دیا. اور مسلمان کے بعد پھر کرم رکا نہیں, کسی نے مانگا نہیں مگر اس نے عطا کرنے میں کیسا فضل کیا اپنا. ذرا دیکھیں تو آپ نے اور میں نے دعائیں نہیں کی مگر اس نے کیسی عطائیں کی. ذرا غور تو کریں, 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ تو نبی نہ بنا, اپنے پیارے کا امتی بنا دے. میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. ان کو پکڑ کے کہنا تم آئے ہو گے خالی ہاتھ, تم جاؤ گے خالی ہاتھ. نہ تو ہم آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, نہ جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے. جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے, جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ذرا غور تو کرے, اللہ نے اپنے حبیب کا غلام بنایا, بولو سبحان اللہ. بولو حضور کا امتی بنایا. اور امتیوں میں اس وقت کتنے فرقے ہیں. کوئی کسی طرح سے بدتمیز ہے, کوئی ولیوں کو نہیں مانتا, کوئی صحابہ کو نہیں مانتا, کوئی نبی کے غیب کو نہیں مانتا, کوئی کسی طرح سے بدتمیز ہے. مگر شکر ادا کرو کہ جب اللہ نے تمہیں بنایا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا, یار کے وفاداروں میں پیدا کیا. بولو تو ذرا, بولو سبحان اللہ. یار کے, مگر انسان دولت کو سب کو سمجھتا ہے. کائے کو؟ دولت کو. ایک آدمی تھا بمبئی میں, اس کے پاس 52 کروڑ کی فیکٹری تھی. کتنے کروڑ کی؟ 52 کروڑ. شاید ہم میں سے کسی نے دیکھے بھی نہ ہو. 52 کروڑ کی فیکٹری, 25 کروڑ کا گھر. ایک جوان لڑکا, طبیعت بگڑ گئی لڑکے کی, اس نے اسے دکھایا ٹاٹا اسپتال ممبئی میں, انہوں نے منع کر دیا. اس نے بنگلور دکھایا, منع کر دیا. اس نے جو ہے اسے امریکہ لے گیا. امریکہ میں اس کا علاج ہوا. کئی مہینے علاج ہونے کے بعد بچہ ٹھیک ہو کے جب گھر آیا, اس کا معدہ بدل گیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. 8 دن کے بعد وہ اپنے بچے کو قبرستان لے گیا اور دفن کرنے کے بعد بولا لوگو تم دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو, دیکھو میری 52 کروڑ کی فیکٹری لگ گئی, بک
کر میرا 22 کروڑ کا 23 کروڑ کا گھر بک گیا, میری ساری دولت چلی گئی, میں روڈ پر آ گیا, مگر میرے ایک جوان بیٹے کو میری دولت نہ بچا سکی, اس کا معدہ خراب ہو گیا تھا. تو پوری دنیا بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے معدے کی طرح دوسرا معدہ بنا دے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ ذرا, کیا کوئی ہے ایسا انگلی بنانے والا ہے کوئی رب کے علاوہ؟ بتاؤ. رب کو بھول جانے والوں, کوئی ہے ایسی انگلی بنانے والا جیسی اس نے بنائی ہے, ایسی جیسی اس نے میری آنکھیں بنائی ہیں, ایسی کوئی آنکھیں بنانے والا ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا میں غریب ہوں. میں نے کہا اللہ 10 لاکھ کی اپنی آنکھیں بیچ دے. بولا نہیں. میں نے کہا 50 لاکھ کے اپنے دونوں ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر غریب کیوں کہہ رہا ہے یار؟ یہ صحت بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا, اسے غور کر. ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا, سانس لینے میں دقت تھی. 80 سال کا بوڑھا اسپتال میں بھرتی ہوا. 80 سال کے بوڑھے کو آکسیجن لگا, آکسیجن سے وہ ٹھیک ہو گیا. 1.5 دن کے بعد 1.5 دن میں بل آیا اسپتال کا 90,000. جب بل سامنے آیا رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں کیا زیادہ پیسے لگتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میں کچھ کم کر دوں گا. کہنے لگا نہیں, اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہوں کہ تیری اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اور اللہ کی ہواؤں میں مجھے 80 سال ہو گئے. سانس لیتے لیتے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں تو دنیا میں لگا رہا تھا, بچوں میں اس میں نے کبھی نہیں سوچا میرے مالک میری سانس سلامت ہے. اب تو کوئی کسی بیمار کو دیکھنے نہیں جاتا. مسلمانوں کے یہاں سے یہ والی سنت بھی ختم ہو گئی. عیادت کرنا سنت ہے میرے حضور کی, مگر اب کوئی غریب امیر اگر مالدار آدمی بیمار ہو جائے تو دنیا لین لگاتی ہے, مگر غریب کے کوئی نہیں جاتا. میرے حضور فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے کو دیکھنے جاتا ہے بیماری کی حالت میں, فرماتے جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. مجھے بتاؤ ہم جیسے گنہگار سیاہکاروں کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں؟ سبحان اللہ. 70,000 فرشتے. مگر میاں تو غریب کی میت بھی ایسی ہو گئی ہے جیسے ہندوؤں کے جنازے نکلتے ہیں. جی حق بات. امیر کے جنازے میں دنیا دوڑ دوڑ کے جاتی ہے. خدا کے بندو اس معاملے میں تو دنیا داری مت لاؤ. جی اس جنازے کو تو مالداری اور غریبی نہ بناؤ. مرنے کے بعد تو کسی کے بچوں کو احساس نہ کراؤ کہ تمہارا باپ غریب تھا. مالدار کوئی آدمی مر جائے تو اس کے بچوں سے کہتے ہو ہمیں دیکھ لو ہم آئے. غریب ارے غریب بدلہ نہیں دے سکتا, نہ وہ مالدار تجھے کوئی دے سکتا ہے. اگر جنازے کا بدلہ کوئی دے گا تو میرا رب دے گا. حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر زندہ. اب تو امیروں کے یہاں لوگ جاتے ہیں, مگر ذرا غور کرو بیماروں کے گھر جایا کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بات, بیماروں کو دیکھنے جایا کرو. یہ دنیا سے محبت کم ہو جائے گی. غوث الاعظم فرماتے ہیں جب دنیا میں بہت دل لگنے لگے نا تو 2 جگہ جاؤ. کتنی جگہ جاؤ؟ 2 جگہ. قبرستان دیکھو کٹوں کی مٹی پلید ہو گئی, اور دوسرا اسپتال. میں ایمس میں جاتا ہوں, بے وجہ میں ہی جاتا ہوں, کوئی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں. دلی بے وجہ جاتا ہوں, جب میرا دل سخت ہونے لگتا ہے تو جاتا ہوں. ایک بار گیا تو ایک آدمی نے مجھے بلایا, کہنے لگا مولانا میرے پاس مرسیڈیز ہے, جیگوار ہے, یعنی مہنگی کاروں کا نام لیے. وہ کہنے لگا میرے پاس دولت بہت ہے مگر میرے کسی کام کی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ مجھے کینسر ہے اور میں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا ہے, کہتے جس دن سے وہ رپورٹ آئی ہے نا اس دن سے اب جینے کو دل نہیں کرتا. کبھی کینسر کے مریض کے پاس جاؤ, اس سے بات کرو, اس کے سامنے مسکراؤ, وہ مسکراتا ہی نہیں. اس کے سامنے رو, وہ روتا ہی نہیں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا صاحب مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے. میں وہ باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کے چہرے پہ یتیمی کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. یار ایک بزرگ کہتے ہیں اگر تم ابھی تک زندہ ہو نا اور تمہارے بچے یتیم نہیں ہوئے تب بھی شکر ادا کرو, اے اللہ تو نے مجھے جان ابھی تک دے دی. کتنے لوگ کہتے ہیں بولو اگر تم مر گئے ہو تو تمہارے بچے کہاں کہاں جاتے, کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے؟ یہ بتاؤ کس کس کے سامنے جا کے وہ ہاتھ پھیلاتے؟ یتیموں کی زندگی کتنی مشقت بھری زندگی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ میرے
بھائیوں کہ اگر تم ابھی تک زندہ ہو تو تمہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. ہمارا بریلی میں ایک رشتہ دار ہے, 25 سال کا تھا جب اس کو گرا تھا, 2 بچے ہیں اس کے, 25 سال کا تھا, آج 30 سال ہو گئے, 5 سال وہ بستر سے اٹھا نہیں ہے. 25 سال کا تھا, گر گیا, کوئی ہڈی ٹوٹ گئی, جنہیں کیا ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا, ہاتھ پیروں سے بالکل معذور ہو گیا. اس کی بیوی بیواؤں والی زندگی گزار رہی ہے, اس کے بچے اپنے آج بھی یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ دعا کر دو کہ مجھے اللہ صحت دے دے, یا پھر یہ دعا کر دو کہ اللہ مجھے دنیا میں موت دے دے. اگر تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہے تو تمہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. بتاؤ اگر تمہاری گردے تمہیں اگر بغیر دواؤں کی زندگی گزار رہے ہو تو جا کے دیکھو, اسپتالوں کی بھی تو ایک دنیا ہے, اسے بھی تو جا کے دیکھو. اسپتالوں میں ایک دنیا آباد ہے, جا کے دیکھو. کوئی اپنے باپ کے لیے رو رہا ہے, کوئی اپنی بہن کے لیے رو رہا ہے, کوئی گردہ, کسی کا گردہ خراب ہے تو کسی کا معدہ کام نہیں کرتا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میرے رب تمہیں نہیں کہنا چاہیے اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ میں بغیر دوائیوں کے جی رہا ہوں. تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے لوگوں؟ تم اپنے رب کو کیوں بھول گئے ہو؟ یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں صحت نہیں دی ہے کہ صحت اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بولو, پورا مجمع بولو. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ صحت اللہ کی نعمت نہیں ہے تو پھر صحت پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہو؟ اور تم اگر لوگوں کے سامنے جا کے رو گے بھی تو تم کیا کرو گے؟ غوث پاک فرماتے, میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے, اللہ کی اگر شکایت کرنی ہے تو اس سے کر جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے, اور وہ تو کوئی, بولو وہ تو کوئی نہیں. کسی کے سامنے رو کے اپنی عزت خراب کرو گے. مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے نہیں روتا وہ سب کے سامنے روتا ہے, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بولو ذرا بولو, سبحان اللہ. وہ سب کے سامنے. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بولو جی آپ میری طرف دیکھو, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو مجھے بتاؤ, آپ ناشکری کا مسلک ہے, آپ کو پتہ ہے. میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ تھوڑے مالدار ہو تو زیادہ مالدار ہو جاؤ, اگر چاہتے ہو کہ تھوڑی صحت مند ہو تو صحت بڑھ جائے, اگر چاہتے ہو کہ میری بہنیں چاہتی کہ ان کے بچے پیدا ہو گئے تو نیک ہو جائے, تو میری بات سن کے چلے جائیں دھیان سے. اگر اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو یہ کسی تعویذ کرنے والے کا وعدہ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے. وہ کہتا ہے شکر کرو جی, میں نعمتیں بڑھا دوں گا. جی بولو ذرا, بولو تو بولو. سبحان اللہ. شکر کرو تو میں نعمتیں بڑھا دوں, شکر کرو تو میں نعمتیں, اور نہ شکری کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. شکر ادا کرو گے تو اللہ کا فضل ہوگا. کسی نے پوچھا حاتم طائی سے, لکھا ہے مولا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے, حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو دیکھا ہے, اپنے آپ سے بھی زیادہ سخی؟ حاتم طائی کہنے لگا آپ دیکھا ہے. کب میں سفر کر رہا تھا, میں بھوکا تھا, مسافر تھا, میں گھر میں گیا, میں نے کہا کچھ ملے گا, ٹوٹا پھوٹا گھر تھا غریب آدمی کا, مگر غریب کا دل بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا ملے گا, دروازہ کھولا, اندر گیا, کہتے اس نے بکری ذبح کی اور بکری کی کلیجی کاٹ کے میرے سامنے رکھ دی. کہتے جب کلیجی سامنے رکھی بھون کے میں نے کھائی, بڑی بہترین کلیجی بھنی ہوئی تھی. میں نے کہا بہت اچھی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 2-3 گھنٹے کے بعد آیا, 3-4 کلیجی اور کاٹ کے لایا. میں 3-4 بکری اور اس نے ذبح کی اور 3-4 کلیجی لایا. کہنے لگا کھائیے, یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بھنی ہوئی ہے. میں نے کھائی, واقعی میں پہلے سے زیادہ اچھی تھی. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی ہے, اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. بولے ٹھیک ہے. وہ صبح کو آیا, 3-4 اس نے کلیجی اور رکھی, ہاتھ جوڑ کے بولا حضور اب میری تعریف مت کرنا, یہ بھی اچھی ہوں گی. کہا کیوں؟ کہ میری جتنی بکریاں تھی میں ساری ذبح کر چکا. ہمارے یہاں جب مہمان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اسے اور چاہیے. جب کوئی کہتا ہے کھیر اچھی ہے ہم کہتے ہیں اور کھلاؤ. کوئی کہتا ہے بریانی اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور کھلاؤ. جب کوئی کہتا ہے روٹی اچھی ہے ہم کہتے ہیں اور لے لو. کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کا سالن اچھا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اور لے لو. حضور میری جتنی بکریاں تھی میں سب آپ کی خدمت میں پیش کر چکا, اب میرے پاس کوئی بکری بچی نہیں ہے, لہذا آپ تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مولانا روم کہتے ہیں بغیر کسی مثال کے سمجھ انسان کے کھانے کی تعریف کرو, اس کا بھی دل چاہے گا اور دے اور عطا کرے, مگر ایک دن کہے گا اب مت دو کیونکہ اب میرے پاس ختم ہو چکا ہے. وہ ایک دن ہاتھ اٹھا لے گا اور معذور ہو جائے گا, اس کے یہاں کا خزانہ ختم ہو جائے گا, مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جتنی تعریف کرتا رہے گا وہ اتنا ہی تجھے نوازتا رہے گا. اور تو جب کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. دل لگا کے بولو ذرا، مسکرا کے بولو، دل لگا کے بولو، سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے بولو. ادھر دیکھیں، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ کہو تو ایک آدھ لطیفہ سنا دوں اور اپنا بھی جہنم کا سامان کر لوں، آپ کا بھی کروا دوں. اصل میں ہمارے علاقے میں یہ بڑا مشہور ہے، وہاں لوگ تقریر کرتے کرتے بات بات میں لطیفہ کہہ جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کا موڈ فریش ہو جائے. میں کوئی موڈ فریش کرنے کی چیز نہیں. اگر علماء ہی ہنسائیں گے تو یہ قوم روئے گی کہاں پہ. مولوی جو ہنساتے ہیں ان سے ذرا ہاتھ جوڑ لو، اب ان سے کہہ دو خدا کا واسطہ کچھ اب ٹھیک باتیں کر لو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ادھر دیکھو تو آج کے بعد ناشکری نہیں کریں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ناشکری نہیں کریں. اگر آپ کا دل کرتا ہے ناشکری کو تو پھر تھک گئے تو پھر ڈر گئے تو پھر دنیا والوں نے ستایا تو پھر تکلیفیں آئی تو پھر چیلنجز آئے سامنے تو پھر پریشانیاں آئی تو پھر کسے یاد کرو گے جو شکر تمہیں ادا کرنا ہوگا؟ تو پوری کائنات میں اگر کسی کی زندگی مشعل راہ ہے تو وہ کوئی پیر اور فقیر نہیں، قرآن کہتا ہے وہ میرا رسول ہے. اوہ جی جی، وہ حضور کی زندگی ہے. کس کی زندگی ہے؟ حضور کی. کس کی زندگی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر سارے نبیوں کی تکالیف، کس کی؟ سارے نبیوں کی تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو فرماتے ہیں میری تکالیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایک بات اور بتاؤں، ایک صاحب نے امام حسن بصری سے کہا کہ آپ کی تقریر کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا، میرا دل سو گیا ہے. آپ نے فرمایا سویا نہیں ہے، تیرا دل مر گیا ہے. سونے والے کو جھنجھوڑو تو اٹھ جاتا ہے مگر مرنے والا کبھی نہیں اٹھتا. جی جی، حق بات ہے. دھیان سے سنو، بات دل کو لگ رہی ہے، بات نہیں لگ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں. بس مجھے تکلیف صرف ان لوگوں سے ہے کہ جو آ تو جاتے ہیں محفل میں مگر کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا. دھیان سے سن کے جائیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے. سارے نبیوں کی تکلیف، میری تکلیف کا پلڑا، میری تکالیف کا پلڑا. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. امی کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. کائنات کی سب سے خوش نصیب ماں اور حضور کے والد دنیا کے سب سے عظیم باپ. رہتے ہیں سیدہ آمنہ مدینے کی، عبداللہ مکے کے. دونوں کی شادی ہو گئی. میں صرف حضور کے زندگی کے بچپن کے کچھ ایام سے تھوڑا درد کا احساس کرانا چاہتا ہوں. جی جی، سیرت رسول سے. شادی ہو گئی، شادی دونوں کی ہوئی ہے. عبداللہ کا پہچان عبداللہ کی کیا ہے؟ جب عبداللہ مکے میں گزرتے ہیں تو اندر جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ جو گلی میں سے اتنی خوشبو آئی ہے نا، ضرور ادھر سے عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ گزرا ہو. اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اسی کی خوشبو ہے. ان کے پیشانی میں حضور کا نور تھا. اللہ اکبر. دونوں کی شادی ہو گئی. سیدہ آمنہ سے شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد جناب عبداللہ نے کہا سیدہ آمنہ سے آمنہ مجھے اجازت دے دو، ملک شام جانا چاہتا ہوں، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں مستقبل دیکھنا ہے، میری شادی ہو چکی ہے. نئی نویلی دلہن تھی، منع کرنے لگی مگر جناب عبداللہ نے جب اصرار کیا تو سیدہ آمنہ منع نہ کر سکی. انہوں نے اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد سیدہ آمنہ جو ہے نا، اجازت دینے کے بعد سیدہ آمنہ کو اجازت دینے کے بعد یہ پہنچے عبد المطلب کے پاس اور عبد المطلب کے پاس جا کے بولے ابا میں ملک کے شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے رخت سفر بھی باندھ لیا، صرف آپ کی اجازت لینے اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ میرے والد محترم ہیں، آپ کی اجازت ضروری ہے. آپ نے فرمایا بیٹے میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں، تم میرے چھوٹے، میرے اکیلے بیٹے، خوبصورت بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے دل کے چین بیٹے نہیں دوں گا. کہا نہیں ابا میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کر لیا ہے، میرے کچھ عزیز دوست بھی سفر میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا سکتے ہو. بھائی اس کا تھوڑا ایکو آواز کم کرے، ایکو جو سوکھ گجرے آواز صاف کرے، اور جن لوگوں کو اٹھ کے جانا ہو جلدی سے چلے جائیں. اور بیچ میں سے جو اٹھ کے جاتے ہیں میری تکلیف میں بھول جاتا ہوں تقریر، چونکہ میں رٹ کے تو کرتا نہیں. جی جی
تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اٹھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے میرے بھائیوں کی میں خدمت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا. یہی اور کیا کہوں گا، بس یہی تو کہہ سکتا ہوں. مگر کم سے کم تھوڑی دیر سنیں بیٹھ کے اور آرام سے سنیں، میری طرف دیکھیں. سیدہ آمنہ، بھائی بات نہ کریں، بھائی سنیں. سیدہ آمنہ فرماتی نے اجازت دی، جناب عبد المطلب نے اجازت دی. جناب عبداللہ ملک شام کے سفر کے لیے نکلے. مکے کی سرحد سے جب جا رہے تھے تو پہلے تو باپ نے بیٹے کو رخصت کیا، تو باپ نے اپنی نم آنکھوں سے رخصت کیا. اس کے بعد بی بی نے دیکھا، اللہ اکبر، دیکھتی رہی جب تک شوہر کی نظر آتے رہے تب تک دیکھتی رہی. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے، دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. آخر میں جناب عبداللہ جو ہے نا وہ جا چکے ہیں ملک شام، اور وہاں ان کی طبیعت بگڑی. ملک مدینے میں آ کے اور زیادہ بگڑی. جب اور بگڑی تو لوگ بولے انہیں چھوڑ کے چلو، اسی سفر میں مدینے میں چھوڑ کے چلے جاؤ. مگر لوگوں نے کہا اگر انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ بتاؤ بدلہ کیا جواب دو گے عبد المطلب کو جا کر کے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ غیر معمولی شخصیت ہے. یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، سردار مکہ کا. خیر وہ لوگ رک گئے، مگر حضور کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. 6 یا 7 دن کے بعد نبی پاک کے والد کا مدینے میں انتقال ہو گیا. ابھی حضور دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے کہ والد کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یہ قافلے والے مکے آئے. مکے آنے کے بعد جناب عبد المطلب نے اس استقبال کیا. بوڑھا باپ کہنے لگے میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں روز کئی حدوں سے آتا ہوں اپنے بیٹے کے انتظار میں، تم لوگ لیٹ ہو گئے اور سب آگے میرا بیٹا نظر نہیں آتا. ایک آدمی نیچے اترا، عبد المطلب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. بوڑھا باپ تھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے صبر کیجئے عبد المطلب، اب آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے کو تو ہم قبر میں چھپا چکے ہیں، اس کی تو قبر مدینے میں بنا چکے ہیں. اب باپ کی بیٹے کی خبر جوان کی موت کی سننے کے بعد سب کی ہمت تو نہیں کہ اسے برداشت کر سکے. بوڑھا باپ نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد رونے لگے. کس نے سردار مکہ کو ایسے کبھی نہیں روک کے دیکھا تھا. رونے لگے اور اس کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے. کہنے لگے آمنہ بیٹی، کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا سوارا ہے؟ کہاں؟ کیا تو نے اپنے آپ کو بھی نئے کپڑے پہنے ہیں اور اپنے شوہر کے لیے سجید بنی ہے؟ کہاں؟ کھانا بھی بنا کے تیار کر لیا ہے؟ کہاں؟ رو کے بولے بیٹی اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا اس کی تو قبر ہم نے اس کی مدینے میں بن گئی، اس کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن تھی، ایک دم رونے لگی. روئی تو جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بیٹی نہ رو. کہنے لگی اے سردار مکہ، آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. یہ کہہ کر کے سیدہ آمنہ رونے لگتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر، وہ دن بھی آیا کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لانے والے تھے. تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ام جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ کہتی ہے میں دائی تھی، میرا کام تھا بچے کی پیدائش کے وقت میں کھڑے ہونا. کہتی اصول یہ تھا کہ پہلے گندگی باہر آتی تھی پھر بچہ باہر آتا تھا، پہلے بدبو باہر آتی تھی پھر بچہ باہر آتا تھا. بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کے بعد ناف کاٹنے کے بعد پھر اسے نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے سرما لگایا جاتا ہے. مگر یہ پہلا بچہ میں نے آمنہ کا دیکھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو کوئی گندگی باہر نہیں آئی، بلکہ اس کے باہر آنے سے پہلے نور ہی نور پورے کمرے میں پھیل گیا. کستوری کی خوشبو سے آمنہ کا پورا کمرہ مہک گیا. کہتی میں نے دیکھا کہ جب بچہ باہر آیا تو ناف اس کی کٹی بھی تھی، میں نے سوچا نہلا دوں تو اللہ نے اسے نور میں نہلا کے بھیجا تھا. کہتی ہے کہ میں نے چاہا کہ اس کے سرما لگاؤں تو اس کی آنکھوں میں تو سرما لگا ہوا تھا. میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں کہتا تو بادشاہ مردے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا بیٹا صدقہ نور کا. ام جمیل کہتی ہے میں نے چہرہ دیکھا، اب تک بچے جتنے بھی دریافت ہوئے تھے وہ روتے ہوئے آتے تھے، وہ روتے تھے، مگر یہ بچہ مسکرانے لگا. واصف علی واصف فرماتے تمہیں پتہ ہے حضور کیوں مسکرائے تھے؟ میں بتا رہا ہوں کیوں مسکرائے تھے. اور بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، وہ اپنے نقصان ہونے کا فائدہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا نقصان ہو گیا، اعلان کرتے رو رو کے دنیا میں آنا یہ خسارے کا سودا ہے. مگر میرے حضور دنیا میں آئے تو خسارہ بن کے نہیں بلکہ اللہ
کی رحمت بن کے آئے تھے، اس وجہ سے مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شہباز حسین صاحب قبلہ، بولے ذرا نعرہ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ دل لگا کے رسالت۔ بولے ذرا ادھر دیکھیں، سیدہ آمنہ ام جمیل کہتی ہیں میں نے حضور کو گود میں لے لیا، بولے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، کہتی ہیں میں نے حضور کو گود میں لے لیا، میں نے کہا آمنہ میں نے حسین بچے بہت دیکھے مگر تیرے بچے سے زیادہ حسین نہ ایسے کسی کے لب ہے نہ کسی کے رخسار ہے، مگر کہتے ہیں آمنہ کی گود میں دیا تو آمنہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا آمنہ جس کا بچہ اتنا خوبصورت ہو وہ کیوں روتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آج اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، مجھے اپنے شوہر کی یاد آ گئی ہے، پھر حضور کو کوئی دائی اٹھا کے نہیں لے گئی۔ ام جمیل کہتی ہے آمنہ نے مجھ سے کہا کوئی دائی میرے بیٹے کو محمد کو کیوں نہیں لے کے جاتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگی میں نے کہا ہے بچے کو دیکھ لو لے چلو، مگر دائیاں کہتی اس بچے کو کیوں لے کے جائیں، وہ تو یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آمنہ رونے لگی میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، اپنا دل تھوڑا مت کرنا میرے لال، میرے بیٹے کہ تو یتیم بن کے دنیا میں آیا، دیکھنا کیا مرتبہ ہوگا تیرا، میرے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مکے میں سارے بچے چلے گئے، میرے حضور کو کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، چونکہ حضور یتیم ہے۔ حضور کا اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں، چھوڑ کے 6 سال کی عمر ہو گئی، اور جب 6 سال کی عمر ہو گئی آمنہ خاتون نے کہا میں اپنے بیٹے کو عبداللہ کی قبر پہ لے کے جانا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کی، میرے بیٹے کو اپنے باپ کی قبر، اس کے باپ کی قبر پہ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ عبد المطلب نے منع کیا تو کہنے رونے لگی مجھے جانے دیجئے، میرا بہت کم وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزرا ہے، اس کی قبر پہ جانے کی خواہش ہے۔ 6 سال کے حضور کو دیکھا تو عبد المطلب نے پیار کیا اور کہا بیٹی جا، تجھے میں منع نہیں کر سکتا۔ پہلا سفر جو مکے سے مدینے کے حضور نے کیا وہ 6 سال کی عمر میں تھا۔ حضور مکے پہنچے تو مدینے کی گلیوں میں جب حضور گزرتے تھے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے کہتے تھے اس کے چہرے سے لگتا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بچہ تو اللہ کا آخری رسول لگتا ہے۔ میاں پورے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ مدینے کی گلیوں میں بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر جیسا مکے سے خوبصورت بچہ آیا ہے ایسا بچہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے شوہر کی قبر پہ گئی اور جا کے کہنے لگی، پہلے تو قبر کو دیکھ کے روئی چونکہ بیوہ تھی اور جوان تھی، رو کے بولی میرے شوہر آپ دیکھیں اپنے بیٹے کو، مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر آپ کے بچے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا آپ دیکھ پاتے، یہ دیکھ کر کے رونے لگی، میرے حضور کو گود میں اٹھایا اور جب سنا کہ میرے بیٹے کے پیچھے یہودی باتیں کرنے لگے تو ڈر گئی، مدینے سے ایک دم کوچ کی مکے کو، مگر بیچ رستے میں آ کر کے وقت قریب آ گیا۔ بیچ رستے میں آئی تو سیدہ ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آمنہ زمین پر گرم ریت پر لیٹ گئی، میں نے کہا میں چادر بچھائے دیتی ہوں، انہوں نے کہا چادر کا وقت نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا، چادر کا وقت نہیں ہے، میرا وقت کم ہے، میرے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ کہتی ہیں حضور کو گال لیا ہے، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، توجہ کرے میری طرف، کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لیا حضور کا، ہاتھ پکڑنے کے بعد ادھر دیکھے، توجہ کرے یہ کتنی سال کی عمر ہے حضور کی؟ 6 سال کی، اور ماں سیدہ آمنہ اپنی جوانی کی حالت میں اپنے بچے کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، اے میرے بیٹے جو نیا ہے اسے پرانا ہونا ہے، دنیا میں میں بھی آئی ہوں، میں بھی جا رہی ہوں مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ پھر کہنے لگی میرے لاڈلے تو دیکھنا، اچھا اس ماں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کا شوہر پہلے انتقال کر چکا ہو اور جو بیچ جنگل میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہو، تپتی ہوئی زمین پہ اپنے بیٹے کو سیدہ آمنہ نے حضور کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، دیکھنا تیری ماں دنیا میں رہے نہ رہے مگر میں تو دنیا میں نہیں ہوں گی مگر تیرے ڈنکے دنیا میں بجیں گے میرے لال۔ حضور کے چہرے پہ آخری نظر ڈالی اور جب تک حضور کی والدہ نے آخری نظر ڈال کے اپنے لال کو آخری بار دیکھا تب تک تو حضور نہیں روئے مگر جیسے ہی ماں کی آنکھیں بند ہوئی نا اب حضور نے ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ماں کی ہاتھ کی گرفت کمزور ہوئی حضور نے ہاتھ پکڑا اور کہا ماں، جب ماں بولنا بند ہوئی پھر زور سے کہا ماں، پھر دوسری مرتبہ کہا ماں۔ ام ایمن کہتی حضور کے رونے سے ایسا لگتا تھا کہ ابا کے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا پوری ریت حضور کے ساتھ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتی ہے مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ اپنی ماں کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے ماما، کہتی ہے سیدہ آمنہ اللہ اکبر، وہ ام ایمن کہتی ہے میں
میں نے دیکھا حضور اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے بعد گال پہ ہاتھ لگا کے ماں کہتے ہیں اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 65,000 صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے. چلتے چلتے ایک جگہ حضور رک گئے اور رک کر کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھے, دونوں پاؤں اوپر کیے, دونوں پاؤں اوپر کر کے سر اپنا پاؤں میں کر لیا اور پھر رونا شروع ہو گئے. کہتے سارے صحابہ رونے لگے. میں آگے بڑھا, میں نے کہا یا رسول اللہ سارے غلام رو رہے, 65,000 لوگ رو رہے ہیں, مگر کسی کو نہیں پتا حضور کیوں رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر کہنے لگے میں اپنی جان قربان کر دوں گا میرے آقا, آپ کے اوپر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے حضور نے جب اوپر کو چہرہ اٹھایا تو حضور کی دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو